سلسلہ دین اور خواتین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی ایمان افروز کاوش ہے جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین۔ ہمارا بنیادی مقصد صنف نازک کو دین اسلام کی تجلیات سے منور کرنا ہے، اور اس مقصد کے تحت ہر بدھ اور جمعرات کو پاکستانی وقت کے مطابق کم و بیش 5 بجے ARYQ TV کی اسکرین پہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ جناب، آج کیا بات کر رہی ہیں؟ آج میں اپنی بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے، خواتین کے لیے، خاتون خانہ کے لیے اور اپنی پیاری یعنی لیڈیز ویورز کے لیے جو ٹاپک لے کے حاضر ہوئی ہوں وہ ہے جناب حج کے مسائل و احکام۔ حج لغوی طور پہ کسی معظم چیز کا ارادہ کرنا ہے، اور اصطلاحی طور پہ بیت اللہ شریف کا طواف کرنا ہے، وقوف عرفہ کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے گھر کی زیارت کرنا ہے۔ جناب، یہ زیارت نصیب والوں کو مقدر ہوتی ہے، اور صاحب استطاعت کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں کب استطاعت والا یا والی ہو رہی ہوں۔ اس کے لیے کیلکولیشنز کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کب ہم پہ حج فرض ہو گیا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ترجیحی بنیادوں پہ اس کا اہتمام نہیں کرتے، معلوم ہی نہیں ہوتا اور فور گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں، تو حج واجب ہو جانے کے بعد، فرض ہو جانے کے بعد اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو جناب، شرعی مسائل تو سیکھنے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے آج ہی کوشش کیجئے کہ علماء کرام کی بارگاہ میں جائیں اور ان سے معلوم کریں کہ کیا ہم صاحب استطاعت ہیں یا نہیں۔ اللہ کے کاموں کو ترجیح دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب سے راضی ہوگا۔ آج جو عالمات میری، آپ کی، ہم سب کی رہنمائی کے لیے آن دی سیٹ موجود ہیں، ماشاء اللہ ثم ماشاء اللہ۔ پہلی مہمان اسکالر بہت خوبی کے ساتھ بولتی ہیں اور مجھے ان کا بولنا بہت اچھا لگتا ہے۔ عالمہ فاطمہ، سلام عرض کر رہی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ، آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور آپ کے علم و عمل میں برکتوں کے لیے دعا گو ہوں۔ اور جناب، آج دوسری مرتبہ ہماری بہت ہی پیاری ماشاء اللہ بہت خوبی کے ساتھ بولتی ہیں اور حافظہ ہیں، قاریہ ہیں، عالمہ عائشہ کو بھی سلام عرض کر رہی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عائشہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں اور آپ کے علم و عمل میں برکتوں کے لیے دعا گو ہوں۔ اس وقت میں ایک بریک پروگرام میں شامل کر رہی ہوں، اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، دین اور خواتین میں آج سے احکام حج جو ہے وہ ہمارا عنوان ہے، موضوع ہے۔ آپ کالز کے ذریعے براہ راست شامل بھی ہو سکتے ہیں۔ عالمات آن دی سیٹ موجود ہیں اور آن بھی پر براہ راست ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ ماشاء اللہ ثم ماشاء اللہ، ہمارے مینٹور، ہمارے بڑے شیخ الحدیث استاذ المکرم فیض بخش، فیض گستر، فیض رساں مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم، سلام عرض کر رہی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج ہمایوں، الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، آپ کی اجازت سے پروگرام شروع کروں؟ جی، اللہ کا نام لے کے شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمہ فاطمہ، آپ کی سمت آؤں گی اور میں چاہوں گی کہ آپ سے یہ سلسلہ اوپن ہو، قرآن مجید کی روشنی میں حج کی فرضیت پہ کلام کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرائط معلومہ کے ساتھ قصد معین کو حج کہتے ہیں۔ اسلام میں عبادات کا تصور دو چیزوں پر منحصر ہے، یا تو عبادات مالی ہیں یا پھر بدنی عبادات ہیں۔ اب خواہ عبادات مالی ہوں یا پھر بدنی ہوں، دونوں کا محور، دونوں کا مرکز اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات پاک ہے۔ وما خلقت
الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جن کو عبادت کے لیے ہی پیدا کیا۔ بے شک۔ تو حج بھی ایک ایسا نظام عبادت ہے کہ جس میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر سب کچھ چھوڑ کر ایک مخصوص لباس زیب تن کر کے لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہے اور اس کی رضا کے خاطر اس کا سفر کرتا ہے۔ یہ ایک بنیادی اہم جو ارکان ہیں اسلام کے ان میں سے ہے، اور ہر اس شخص پر فرض ہے کہ جو عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان، آزاد اور اس سفر کی استطاعت رکھتا ہو۔ حج کی فرضیت کے متعلق اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بندوں پر اس کے گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ جی۔ اب جب بھی کوئی حکم ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے لازم ہو جائے، ضروری ہو جائے، فرض ہو جائے، تو اس کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کو فوراً ادا کرنا چاہیے۔ صحیح۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے کہ اس کو زندگی کا آخری کام تصور کیا جاتا ہے کہ پہلے دیگر تمام مصروفیات، دیگر تمام ذمہ داریوں سے بری و ذمہ ہو جائیں، اس کے بعد عمر کے آخری حصے میں حج بھی کر لیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ تو آپ کا عمل اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ دنیاوی امور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر ترجیح دے رہے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری اولین ترجیح حکم الہی ہو، لہٰذا جب حج فرض ہو جائے تو سب سے پہلے حج کی ادائیگی کی جائے۔ پھر اس کے علاوہ یہ ایک اسٹیٹس سمبل بھی بنتا جا رہا ہے کہ آپ کا حرم سے کتنا قریب مقام ہے، قیام کتنا قریب ہے، آپ واپسی پر کتنا پرجوش استقبال ہوا۔ حالانکہ یہ ایک ایسا سفر تھا جو ہمارے اندر اس سے عاجزی پیدا ہونی چاہیے تھی، یہ عاجزی کا سفر تھا، لیکن اس کے باوجود اگر ہمارے دل میں یہ تمنا ہے کہ واپسی پر ہمیں حاجی صاحبہ ہم یہ کہلائیں، تو پھر اس صورت میں تو ہمیں اپنی نیت کی اصلاح کی بے حد ضرورت ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ فرض زندگی میں ایک مرتبہ ہے اور اس شخص پر فرض ہے جو آزاد، عاقل، بالغ، مسلمان ہو اور اس سفر کی استطاعت بھی رکھتا ہو، اور پھر جب استطاعت کوئی پالے تو اس کے بعد اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جناب، یعنی حاجی اور حاجیانی کہلانے کے لیے حج نہیں کرنا بلکہ خالصاً ایمانی تعلق کے قیام کے لیے اور رب تعالیٰ کے ساتھ لو لگانے کے لیے اس کی رحمت کو اپنی سمت متوجہ کرنے والی حالت کو اختیار کرنا ہے، اور یہ ہے حج بیت اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق بھی دے اور ہم سب سے راضی بھی ہو، اور فرض ہو جانے کے بعد اس میں تاخیر نہیں کرنی۔ میری بہن نے جس طرح گفتگو کی، آپ کی سمت آ رہی ہوں، اور اگر کسی خاتون کے پاس بہن مالی وسائل تو ہیں لیکن کوئی محرم موجود نہیں ہے، اب ان دیٹ کنڈیشن حج کے لیے وہ کیسے جائے گی، کیا حکم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اگر کسی عورت کے پاس خود حج کرنے کے مالی اخراجات موجود ہیں، وہ استطاعت رکھتی ہے، لیکن جو اس کے محرم بننے والے لوگ ہیں، یعنی کہ محارم ہیں، جیسے کہ باپ، بھائی، بیٹا، شوہر، جو بھی ہیں، اگر ان کے اخراجات اس عورت کے پاس موجود نہیں تو اس صورت میں اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا، کیونکہ حج کی فرضیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس عورت کے پاس جو اس کے ساتھ جانے والا محرم ہے اس کے بھی آنے جانے اور رہائش کا انتظام ہونا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس صورت میں حج فرض نہیں ہے۔ اور عورت کی جو مالی استطاعت ہے اس میں شامل ہے کہ حاجت اصلیہ، یعنی کہ جو اس کی ضروری اور جائز حاجتیں ہیں ان کے پورا ہونے کے بعد اس کے بعد اتنا زائد مال ہو کہ وہ اپنے محرم کے اخراجات اٹھا سکے، تو اس صورت میں ہی حج فرض ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو اسے اپنے محرم کے اخراجات اٹھانے کی استطاعت کا وقت انتظار کرنا ہوگا کہ وہ استطاعت اٹھا سکے، یا کہیں سے ایسا وسیلہ بن جائے کہ ان کی استطاعت ہو جائے اور وہ محرم کے ساتھ حج پر جا سکے۔ اور اگر ایسا ممکن نہیں ہو، آخری وقت آ گیا یا انتقال کا وقت قریب ہے، یا اب اسے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی استطاعت پیدا ہو اور اب وہ نہیں جا سکتے، تو اس صورت میں اسے حج بدل کی وصیت کرنی ہوگی، یعنی کہ اس کی جگہ کوئی اور دوسرا فرد حج کو چلا جائے، حج کر لے۔
والے، کیونکہ عورت کے لیے چاہے حج ہو یا عمرہ ایک شرائط اور ایک حدود و قیود جو ہے نا وہ مقرر کر دی گئی کہ عورت جو ہے وہ 92 کلومیٹر یعنی 92 کلومیٹر یا اس سے زائد کا سفر اکیلے نہیں کر سکتی، پھر چاہے وہ حج ہو یا پھر وہ عمرہ ہو۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ اگر اس کے پاس مالی استطاعت ہے لیکن محرم کے وسائل یا استطاعت نہیں ہے تو اس پر حج جو ہے وہ فرض نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ عالمہ عائشہ۔ میں مفتی صاحب آپ کی اس سمجھاؤں گی اور حج کی فرضیت از روئے قرآن کریم اور مالی وسائل اگر کسی کے ہیں، کسی خاتون کے، اس کے باوجود اس کے پاس محرم والی جو شرط ہے وہ پوری نہیں ہو رہی، کوئی بھی محرم نہیں ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کی طرف سے حج فرض ہے۔ کتاب و سنت میں اس کی فرضیت پہ متعدد دلائل موجود ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا امر دیا ہے، حکم فرمایا ہے، اور احادیث طیبہ میں بھی اس کا حکم موجود ہے۔ اور صرف فرض ہونا تو سبحان اللہ اپنی جگہ پر، بندہ اگر صرف اسے ادا کرے کہ اللہ کا فرض ہے، اس کی اپنی برکت ہے، لیکن فرضیت کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے اس پر انعام بھی رکھے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، خالق ہے، معبود ہے، اس کا حکم ہے، بس اس کا فائدہ ظاہری طور پر کوئی ہو یا نہ ہو اس کا حکم ہے۔ غلام کے لیے، عبد کے لیے یہی کافی ہے کہ مالک کا حکم ہے، لیکن یہ حکم کے ساتھ ساتھ اس میں ہمارے لیے فائدہ بھی رکھا گیا ہے، ہمارا اخروی فائدہ بھی رکھا گیا ہے، ہمارا دنیاوی فائدہ بھی رکھا گیا ہے، اور باقاعدہ فوائد بھی بیان ہوئے کہ بندہ جب حج کرتا ہے تو حج کرنے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، جو اس کے سابقہ گناہ ہیں سارے کے سارے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ان الحج یہدم ما کان قبلہ، کہ حج جو ہے وہ پہلے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، حج گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی اللہ کے محبوب کا ہی فرمان تھا، اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ اسلام لائے تھے تو اس وقت بیعت لیتے ہوئے آپ نے انہیں یہ بات فرمائی تھی کہ حج جو ہے وہ ما قبل کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر جو ہے وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا دوسری جگہ، یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے، جب آپ نے فرمایا من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جو اللہ کے لیے حج کرے اس میں کوئی بری بات نہ کرے، کوئی بے حیائی کی بات نہ کرے، یعنی جو اس کا ڈیکورم ہے حج کا اسے ملوز رکھے، تو وہ ایسے لوٹے گا جیسے اس دن جس دن اسے اس کی ماں نے جنا تھا، یعنی بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو گیا، اس کے سارے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ عمرے کے لیے جہاں فرمایا کہ ایک عمرہ جو ہے وہ دوسرے عمرے تک اس کے بیچ میں جو گناہ ہوتے ہیں ان کے لیے کفارہ ہے، العمرہ الی العمرہ کفارہ لما بینہما۔ پھر آگے حج کی بات کی تو کیا فرمایا، والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور جو حج مبرور ہے، مقبول حج ہے، اس کی جزا تو جنت ہی ہے، یعنی بندہ حج کرے گا، اللہ قبول کرے گا تو اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، جنت نصیب ہوگی۔ تو یہ جو ہے وہ حج کے اہمیت، حج کی جو فرضیت وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی صحیح، فرض ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ فائدہ بھی اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے، سراسر اپنا ہی بندے کا فائدہ ہے، تو اللہ کے حکم پہ لبیک کہتے ہوئے بندے کو حج ضرور کرنا چاہیے جس پر حج فرض ہو چکا ہے، اور اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ بے عذر شرعی کوئی اگر تاخیر کرتا ہے تو تاخیر کرنا بھی گناہ ہے۔ ہمارے نزدیک فقہ حنفی میں اس کا حکم یہی ہے کہ حج میں تاخیر کی اجازت نہیں ہے، اگر بے عذر شرعی تاخیر کرے گا گناہ گار ہوگا۔ رہ گئی بات دوسری جو ہے وہ خاتون کے سفر کی، کہ خاتون پہ حج واجب ہوگا یا نہیں ہوگا محرم کے ہوتے ہوئے، تو دیکھیں اس میں دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے نفس وجوب اور ایک ہوتا ہے وجوب ادا۔ جہاں تک بات ہے نفس حج کے فرض ہو جانے کی، تو اگر خاتون کے پاس اپنا خرچہ ہے، وہ صاحب استطاعت ہے اور محرم کا خرچہ نہیں ہے، تو اس صورت میں حج اس پر فرض تو ہو جاتا ہے، حج فرض ہو گیا، فرضیت کی نفی تو نہیں کی جا سکتی، لیکن ادا کرنا کب ضروری ہوگا، وجوب ادا کب ثابت ہوگا، ادا کرنا اس وقت ثابت ہوگا، ادا کرنا اس وقت ضروری ہوگا کہ جب یا تو محرم کا خرچہ اس کے پاس آ جائے، یا جو ہے کوئی محرم جو ہے وہ بغیر خرچے کے، اس کی طرف سے خرچ کیے بغیر اپنے خرچ پہ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے، تو اب اس پر جو ہے وہ ادا کرنا بھی لازم ہو جائے گا۔ یعنی یہ دو الگ الگ باریک فقہی اصطلاحیں ہیں، نفس وجوب، وجوب ادا۔ فرض ہو جاتا ہے، خلاصہ یہ ہے فرض ہو جاتا ہے، لیکن ادا کرنا کب ضروری ہے، ادا کرنا اس وقت ضروری ہے کہ محرم کے پاس خرچہ اپنا ہو اور وہ خود تیار ہو جائے اس کے ساتھ جانے کے لیے، یا اگر وہ تیار نہیں ہے تو اس کے پاس محرم کا خرچ بھی ہو جائے، اور اگر محرم کا خرچ نہیں ہوتا اس کے پاس اور محرم خود بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے اور وقت آخر آ گیا ہے، تو اب اس پر جو ہے وہ وصیت کرنا لازم ہے، حج بدل کی ضروری ہے کہ وصیت کر کے جائے حج بدل کی۔
اور یہ رکھا کس لیے گیا ہے اصل میں محرم کا معاملہ؟ خاتون کے سفر کے لیے، اس میں خاتون ہی کی حفاظت ہے، خاتون کی پروٹیکشن کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ خاتون جو سفر ہے وہ بغیر محرم کے نہیں کر سکتی شرعی سفر، تو چاہے وہ حج کا سفر ہو یا حج کے سوا کا ہو۔ ویسے یہ کو الگ سے حج کے لیے بطور خاص نہیں ہے، اصل میں یہ سفر کے لیے، یہی وجہ ہے کہ کوئی خاتون اگر مکہ مکرمہ میں ہی رہتی ہو تو اس کے لیے کوئی محرم کا ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس نے سفر کرنا ہی نہیں ہے، شرعی سفر جب اس نے نہیں کرنا تو اس پر جو ہے وہ کوئی لازم نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں بنیادی طور پر تو لازم ہے سفر کے لیے، تو سفر جو ہے وہ تقریباً 92 کلومیٹرز جو ہے وہ یہ شرعی سفر کہلاتا ہے۔ تو یہ جو سفر خاتون کرنا چاہتی ہے، ارادہ رکھتی ہے، تو بغیر محرم کے شرعی سفر کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اور اس میں جو ہے وہ اس طرح بھی نہیں کہنا چاہیے جو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں خیر ہے، جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، توبہ کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ جا کس لیے رہے ہیں؟ اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اسی اللہ کا حکم ہے، اسی کے محبوب نے بتایا ہے کہ اس طرح سفر نہیں کرنا، تو اللہ کی حدود کو توڑ کر، حدود اللہ کو پامال کر کے اس طرح کا سفر اختیار کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس معاملے میں بندے کو کانشیس ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ عالمہ فاطمہ، میں آپ کی سمت آؤں گی اور مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی خاتون مدینہ منورہ جاتی ہیں پہلے، یا وہ جدہ میں اپنے کسی عزیز کے یہاں یا اپنے کسی جاننے والے کے یہاں قیام کرتی ہیں، کچھ دیر وقف کرتی ہیں، ٹھہرتی ہیں، تو اب احرام کو کیا حکم ہوگا؟ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ احرام جو ہے وہ لباس کا نام نہیں ہے۔ عمومی طور پر ہمارے ہاں تصور پایا جاتا ہے کہ جو مرد یا خواتین کا ایک مخصوص لباس ہے حج کے لیے، اسے احرام کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک کیفیت ہے جو نیت اور تلبیہ پڑھنے کے ذریعے طاری ہوتی ہے، تو یہ ایک لباس نہیں بلکہ ایک کیفیت ہے۔ اب جو خاتون حج یا عمرے کے لیے جانا چاہتی ہیں لیکن ان کی فلائٹ ڈائریکٹ مدینہ شریف کی ہے پہلے، اچھا ٹھیک ہے، تو مدینہ شریف جانے کے لیے ان کو اپنے گھر سے احرام باندھنے کی، یعنی اس حالت احرام میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مدینہ شریف وہ ایسے ہی ڈائریکٹ جا سکتی ہیں۔ پھر وہاں سے جب عمرے کے لیے وہ تشریف لے جائیں گی یا پھر حج کے لیے جائیں گی، تو پھر اس صورت میں ذوالحلیفہ سے پہلے ان پر یہ لازم ہوگا کہ وہ حالت احرام میں آ جائیں۔ صحیح ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون جدہ جانا چاہتی ہیں اور ان کا وہاں کچھ دن کا سٹے ہے، تو اس صورت میں بھی ان پر یہ لازم نہیں کہ وہ اپنے گھر سے ہی حالت احرام میں جائیں، بلکہ وہاں پر حالت احرام کے بغیر جا سکتی ہیں، وہاں پہ سٹے کر سکتی ہیں۔ پھر جب انہوں نے عمرے کے لیے یا پھر حج کے لیے جانا ہو تو اس صورت میں ان پر حالت احرام میں آنا لازم ہوگا۔ ہاں اگر تو یہ معاملہ ہے کہ کوئی خاتون پاکستان سے جا رہی ہیں اور جدہ کے ذریعے جائیں گی، وہاں پر جدہ کی فلائٹ ہے، پھر اس کے بعد 1-8 گھنٹے کا وہاں پہ رکنا ہے اور پھر آگے سفر ہے، پھر اس صورت میں تو یہاں سے ہی ان کو حالت احرام میں، یعنی گھر سے تو ضروری نہیں ہوگا، آپ فلائٹ میں جب بیٹھیں تو اعلان کر دیا جاتا ہے کہ میقات آنے والا ہے، آپ حالت احرام میں آ جائیں۔ زیادہ احتیاطی ہوتی ہے کہ جب آپ حج میں جہاز میں بیٹھ جائیں تو پھر اس کے بعد یعنی نیت کر لیں، یعنی وہ اسٹیبل ہو جائے جب پروان بھر لیں۔ جی، وہ نیت اس لیے کر لیں کہ بعض اوقات جہاز میں لوگ سو بھی جاتے ہیں، تو اس صورت میں کہیں میقات گزر نہ جائے، تو اسی لیے زیادہ احتیاط یہی ہوتی ہے کہ کر لیں۔ لیکن اگر ویسے ہی پہلے اسٹے کرنا ہے وہاں پر، تو پھر اس صورت میں تو یہاں سے حالت احرام میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ بہن نے ضمن ذکر بھی کیا، احرام جو ہے وہ ایک اسٹیٹ ہے نا، اس کی جو تفصیلات ہیں بالخصوص عورت کے لیے وہ بتاؤ۔ بالکل، بہت شکریہ۔ دیکھیں، عورت کے جو احرام کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے، ہم نے پڑھا ہے، تو عورت کے احرام کے متعلق مردوں کا جو احرام ہے نا، اس سے بالکل مختلف ہے عورت کا احرام۔ جیسے عورت کے لیے یا مرد کی بات کی جائے تو مردوں کا جو احرام ہے وہ 2 مخصوص چادر ہیں جو مرد کا احرام ہے، لیکن عورت کا احرام جو ہے کوئی مخصوص لباس نہیں ہے، بلکہ جو معمول کے سلے ہوئے کپڑے ہیں، عورت اسی کو احرام بنا کر اور دھلے ہوئے ہوں، صاف ستھرے ہوں اور پاک و صاف ہوں، ٹھیک ہے، انہی کو جو ہے وہ اپنا احرام بنائے گی اور اسی میں وہ احرام کی نیت کرے گی، احرام باندھے گی۔ اب احرام باندھ کر اس کی نیت کیا ہوگی؟ میقات کے جہاں پر احرام باندھنا ضروری ہے، یا تو اس جگہ پر یا اس سے پہلے غسل یا وضو کر کے 2 رکعت نماز نیت احرام پڑھی جائے گی، اور نیت احرام پڑھنے کے بعد حج یا عمرے کی نیت کی جائے گی۔ اس کے بعد آہستہ آواز میں 3 دفعہ تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ 3 دفعہ آہستہ آواز میں پڑھے گی۔ اسی کے ساتھ اگر عورت کے احرام کی بات کریں تو چہرے کی بات کی جاتی ہے، تو عورت کے احرام میں چہرے کو کھلا رکھنا ضروری ہے۔ چہرہ
کھلا رکھا جائے گا، یعنی کوئی نقاب کوئی بھی کپڑا وغیرہ اس کے چہرے کو نہ چھو سکے، اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ البتہ غیر محرم مردوں سے اگر آپ کو پردہ کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ کوئی بھی چھجا، کوئی بھی ہیٹ یا کیپ وغیرہ آپ اپنے آگے کی طرف کر کے آپ کوئی اسکارف وغیرہ ایسے کر لیں کہ جس سے آپ کا چہرہ بھی آڑ ہو جائے، لیکن وہ آپ کے چہرے سے مسک بھی نہ ہو اور آپ کے چہرے کو بھی نہ ہی جو ہے نا وہ چھو سکے۔ اگر مخصوص ایام ہے تو اس صورت میں بھی میقات پر عورت احرام باندھے گی اور احرام باندھ کر نیت بھی کرے گی لیکن طواف نہیں کرے گی۔ اور عورت کے لیے حالت احرام میں ناخن کاٹنا، بال تراشنا، بال کاٹنا، اور ساتھ ہی عورت کے احرام میں یہ کہ یہ چیزیں اور چہرے کو کھلا رکھنا ضروری ہے، اور یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ ممنوع ہیں۔ بریک لے رہے ہیں جناب، درود پڑھتے رہیں، حاضر ہوتے ہیں اس بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، دین اور خواتین میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ حج کے احکام و مسائل سیکھے اور سکھائی جا رہی ہیں، اور عالمات آن دی سیٹ میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ آن بی پر براہ راست شیخ الحدیث استاذ المکرم مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم تشریف فرما ہے ہماری رہنمائی کے لیے، اور آپ کالز کے ذریعے بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ اچھا، میں آپ کی سمت آنا چاہوں گی حضرت صاحب، اور عورت کے احرام کی تفصیلات کے تعلق سے کلام فرمائیے۔ اور اگر کوئی بہن جدہ پہلے جاتی ہے، کچھ دیر کا سٹے کرتی ہے، کچھ دن کا سٹے کرتی ہے، تھوڑی دیر کا یا لمبے دنوں کا، اس تعلق سے کلام فرمائیے۔ اور اگر کوئی بہن مدینہ منورہ پہلے جاتی ہے تو پھر احرام کا کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جہاں تک جو ہے وہ عورت کے احرام کی بات ہے تو عورت کے احرام اور مرد کے احرام میں ایک بنیادی فرق یہ ہے۔ ویسے تو ایک پہلی بات تو یہ اصولی کی بات، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید احرام جو ہے وہ لباس کا نام ہے۔ تو احرام لباس کا نام نہیں ہے، احرام بیسیکلی حالت کا نام ہے، سٹیٹ کا نام ہے، کہ اس حالت میں آپ پر کچھ حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں اللہ کی طرف سے، اس لیے اسے احرام کہا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر تو حالت جو ہے وہ حالت احرام ہے۔ رہ گئی جو ہے وہ لباس، تو اسے مجازن جو ہے وہ احرام کہا جاتا ہے۔ تو مرد کے لیے چونکہ سلا ہوا لباس پہننا جو ہے وہ درست نہیں ہوتا، تو اس لیے دو بے سلی چادریں ہوتی ہیں، ان کو احرام کہہ دیتی ہیں۔ خواتین کو ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے، خواتین نے لباس جو سلا ہوا لباس پہننا ہے اس کی انہیں اجازت ہے۔ مرد کو سلے ہوا لباس پہننے کی اجازت نہیں ہے، خاتون کو سلا ہوا لباس پہننے کی اجازت ہے۔ اسی طرح پاؤں کے اندر جو ابھری ہوئی ہڈی ہے، مرد کو وہ چھپانے کی اجازت نہیں ہے، اسی لیے مرد ایسے جوتے استعمال نہیں کر سکتا جس سے پاؤں کی ابھری ہوئی ہڈی جو ہے وہ چھپ جائے۔ لیکن خاتون کو ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے، خاتون جوتے بھی پہن سکتی ہے، موزے بھی پہن سکتی ہے، خاتون کے لیے پرابلم یہ نہیں ہے۔ خاتون کو اس میں صرف جو خیال کرنا ہے وہ چہرے کا خیال کرنا ہے، کہ خاتون کو چہرہ چھپانے کی اس میں اجازت، یعنی چہرہ ڈھانپنے کی اجازت نہیں ہے، چہرہ ڈھک نہیں سکتی۔ باقی آڑ وغیرہ کے لیے اگر کوئی چیز استعمال کرتی ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن چہرہ چھپانے کی اجازت نہیں ہے۔ باقی اس سے ہٹ کر دیگر جو پابندیاں ہیں احرام کی، جو چیزیں احرام میں ممنوع ہو جاتی ہیں، وہ جس طرح مردوں کے لیے ممنوع ہیں وہ عورتوں کے لیے بھی اسی طرح ممنوع ہے۔ جیسے خوشبو کا استعمال کرنا جیسے مرد کو منع ہو جاتا ہے تو اب عورت کو بھی وہ منع ہو گیا۔ جو مارنا مرد کو منع ہے تو جو ہے وہ عورت کو بھی منع ہے۔ جو چیزیں احرام کے اندر مردوں کو منع ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں جو ہے وہ خواتین کو بھی منع ہو جاتی ہیں، بس صرف لباس کا فرق ہے۔ لباس کا اور جو پاؤں چھپانے کا معاملہ ہے اس کے اندر یہ دو چیزوں میں ریلیف ہے عورت کو، کہ اس میں مردوں کی طرح نہیں ہے اس کا حکم۔ باقی ساری چیزوں کے اندر جو ہے وہ خواتین کا حکم بھی احرام میں مردوں والا ہی ہے۔ وہی ممنوعات احرام کے جو مردوں کے لیے ہیں وہی ممنوعات عورتوں کے لیے بھی ہیں، ان دو چیزوں کو چھوڑ کر۔ یہ تو ہو گئی بات جو ہے وہ احرام کی۔ باقی جو لباس باہر ملتا ہے، جب لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو باہر جو مارکیٹ جاتے ہیں خریدنے کے لیے احرام جو ہے وہ چادریں، تو خواتین کے لیے بھی الگ سے جو ہے باقاعدہ انہوں نے عبایا اور سکارف وغیرہ جو ہے وہ احرام کے نام سے سیل ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ لینا یا وہ استعمال کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تاہم کوئی اگر وہ بھی لے لیتا ہے تو بھی جائز ہے، لیکن میں نے بتا دیا کہ وہ کوئی الگ سے خاص احرام نہیں ہے۔ خاتون کا جو اپنا لباس ہے، نارمل جو لباس خاتون پہنتی ہے وہی لباس ہے، لیکن بس وہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ چونکہ مردوں کے لیے ایک احرام جو ہے دو چادریں جو ہے وہ بیچی جا رہی ہوتی ہیں، تو ساتھ وہ خواتین کا بھی ایک بنا دیتے ہیں پیکیج کے، عبایا بھی ہے اور سکارف بنا دی اور کہ یہ خواتین کا احرام ہے۔ تو کوئی لینا چاہے تو ٹھیک ہے، استعمال کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن وہ کوئی خریدنا ضروری نہیں ہے کہ وہی لباس خاتون نے استعمال کرنا ہے۔ خاتون جو اپنا لباس استعمال کرتی ہے جو ساتر ہو، وہی ساتر لباس اپنا استعمال کرے گی، وہی اس کا احرام ہے۔ بس یہ ہے کہ چہرہ نہیں چھپا سکتی، چہرہ چھپانے کی اجازت نہیں ہے۔ باقی جو رہ گئی بات دوسرا کیا پوچھا تھا آپ نے؟
اگر وہ مدینہ منورہ میں ٹھہرتی ہے یا جدہ مدینہ منورہ میں ٹھہرتی ہے؟ ٹھہر مدینہ منورہ میں کوئی خاتون جا رہی ہے یا کوئی مرد جا رہا ہو بہرحال، تو مدینہ منورہ جانے کے لیے احرام کی حاجت نہیں ہے. مدینہ منورہ پہلے جا رہا ہے، جانا مکہ ہی ہے لیکن پہلے مدینہ منورہ کا سٹے ہے، تو ایسی صورت میں بھی احرام کی حاجت نہیں ہے. مدینہ منورہ میں بندہ رہے. جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے لیے جائیں گے تو اب احرام کی حاجت ہے. اب وہ احرام چاہیں تو مدینہ منورہ سے ہی باندھنا چاہیں مدینہ منورہ سے باندھ لیں، اور اگر چاہیں تو جو میقات ہے راستے میں اس میقات سے باندھ لیا جائے. میقات مدینہ منورہ سے جو مکہ مکرمہ کے راستے میں ویسے 2 میقات پڑتے ہیں، لیکن ایک میقات جو ہے وہ زیادہ مشہور ہے، ابیار علی اس کو آج کل کہا جاتا ہے، بیر علی بھی کہتے ہیں، ابیار علی بھی کہتے ہیں. بیسیکلی تو ذوالحلیفہ تھا لیکن مشہور جب ابیار علی کے نام سے، اور وہاں پہ باقاعدہ رکتے بھی ہیں، مسجد بھی بنی ہوئی ہے، نوافل کی جگہ بھی ہے احرام کی، تو وہاں سے اگر احرام باندھنا چاہیں وہاں سے احرام باندھ لیں. لیکن میقات سے بغیر احرام کے تجاوز نہیں کر سکتے. 2 میقات ہیں، دوسرا میقات رابغ ہے، تو یہاں سے باندھ لیں یا اس سے باندھ لیں. اگر ایسا ہوا کہ مدینہ منورہ سے کوئی مکہ مکرمہ جا رہا ہے، نہ اس نے ابیار علی سے احرام باندھا ہے نہ آگے رابغ سے احرام باندھا ہے، مکہ پہنچ گیا ایسے ہی بغیر احرام کے، تو یہ اس پر جو ہے وہ دم لازم ہو جاتا ہے. یہ صورت اس وقت زیادہ درپیش آتی ہے کہ جب لوگ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آتے ہیں زیارت کے لیے، چند دن ٹھہرتے ہیں اور پھر واپسی کی ان کی فلائٹ ہوتی ہے جدہ سے. تو اب وہ جدہ تو انہیں جانا نہیں ہوتا، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آتے ہیں، مکہ مکرمہ سے جو ہے پھر جدہ آتے ہیں. تو اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہ گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور نارمل کپڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. جب ان سے پوچھا جائے یہ احرام کہاں ہے تو انہوں نے کہا جی وہ ہم نے تو عمرہ کر لیا، ہم نے حج بھی کر لیا، عمرہ بھی کر لیا، اب تو ہم ویسے ہی واپس جانے کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ ان کو معلوم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان پر دم لازم ہو جاتا ہے. اگر آپ باہر مکہ مکرمہ کے باہر سے آپ نے جب آنا ہے تو میقات جب بھی آپ کراس کریں گے آپ پر احرام باندھنا لازم ہو جائے گا. اور احرام باندھنا ہے تو اب آپ پہ عمرہ کرنا بھی لازم ہو گیا، اور اگر آپ نہیں باندھیں گے تو آپ پر دم لازم ہو گیا. اچھا اگر اس طرح کر لیا ہے تو اب کیا کریں؟ یا تو دم دیں، دم نہیں دے رہے تو واپس چلے جائیں، واپس جا کر میقات کے باہر سے پھر احرام باندھ کر آ جائیں تو دم ساکت ہو جائے گا اسی سال کے اندر. لیکن اگر آپ جو ہے وہ چلے آئیں، اس طرح نہیں کیا، واپس اپنے ملک آ گئے، تو بھی اگر آپ اسی سال کے اندر واپس چلے جاتے ہیں، احرام باندھ کر جو ہے وہ عمرہ کر لیتے ہیں کسی بھی نیت سے، تو بھی ساکت ہو جائے گا. لیکن اگر سال گزر گیا پورا ایک، تو اب وہ ہے جو آپ پر دم تھا اب وہ آپ پر پکا ہو گیا، اب وہ دم ساکت نہیں ہو سکتا، اب وہ آپ کو دینا ہی دینا ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، میں آپ کی سمجھاؤں گی عالمہ فاطمہ. اور حالت احرام میں حضرت صاحب نے بھی اس جانب نشاندہی فرمائی کہ خوشبو منع ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی. لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کچھ ایڈکٹ بھی ہوتے ہیں نا، تمباکو نوشی اور جو ہے وہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تو تمباکو کے حوالے سے پوچھ لیتے ہیں اور ماؤتھ فریشنرز کے حوالے سے پوچھ لیتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ ویسے تو مرد ہو یا خواتین ہو ان کے لیے حالت احرام میں خوشبو کا استعمال منع ہے، لیکن اس حوالے سے بنیادی اصول یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی خوشبو ہے جسے پکا لیا گیا ہے، جیسے ماؤتھ فریشنر کا اگر پروسیس میں ہی خوشبو شامل ہے، یا پھر سوپ وغیرہ بنائے جاتے ہیں ان میں پروسیس میں ہی خوشبو شامل ہوتی ہے، یا شیمپو میں پروسیس میں ہی خوشبو شامل ہوتی ہے، تو جس چیز کی پروسیس میں ہی خوشبو شامل ہے تو پھر اس میں اس کی حقیقت کے فنا ہونے کا حکم لگتا ہے، اور اس صورت میں اس کا استعمال اگرچہ جائز ہے لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ اس کا بھی استعمال نہ کیا جائے. البتہ اگر ایسا نہیں ہے، عمومی طور پر تمباکو میں ایسا نہیں ہوتا، تو اس صورت میں پھر خوشبو کا استعمال ممنوع ہوگا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر وہ پکا لی گئی ہے تو اس صورت میں تمباکو کھانے والے کو تو خوشبو لگ رہی ہوتی ہے، پاس والے سے بھی تو پوچھو اسے کیا لگ رہا ہے. جی بالکل جائز تب ہے اگر وہ پکا لی گئی ہے، لیکن جائز ہے. بہتر یہی ہے اس معاملے میں بھی کہ اس سے بچا جائے، اور اگر ایسا نہیں ہے، وہ پکائی نہیں گئی ہے بلکہ بعد میں ڈالی گئی ہے، تو پھر اس صورت میں تو اس کا استعمال کسی بھی صورت جائز نہیں ہوگا. اچھا اب بہنوں کے حوالے سے ایک سوال اور ہے میرے ذہن میں، اور وہ یہ ہے کہ سن بلاک اور فیس واش کا حالت احرام میں، وہ صابن سے تھوڑی سی اسکن وہ ہو جاتی ہے نا، تو ذرا آج کل بہنیں فیس واش زیادہ یوز کرتی ہیں، مرد حضرات بھی کرتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ حکم شرع یہی ہے کہ اگر فیس واش یا سن بلاک کوئی بھی چیز آپ استعمال کر رہے ہیں اگر اس میں خوشبو ہے تو وہ جائز نہیں ہے، اور اگر وہ اس میں خوشبو نہیں ہے تو وہ جائز ہے، کیونکہ آپ سن بلاک لگاتے ہیں، فیس واش استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ اپنی چہرے کی حفاظت کے لیے اور بچاؤ کے لیے، دھوپ سے بچاؤ کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو یہ کسی خوبصورتی کے لیے، زیبائش کے لیے نہیں ہے کہ آپ اس کی نمائش کر رہے ہوں اس کو لگانے کے بعد، تو یہ جائز ہے. لیکن اس میں بھی احتیاط ضروری ہے کہ آپ اپنے چہرے پر، کیونکہ چہرہ کھلا رکھنا ضروری ہے حالت احرام میں، تو اس کی موٹی تہ نہ لگائی جائے، اور ایسی تہ
نہ لگائی جائے کہ جس کی وجہ سے یہ آپ کے چہرے کے چوتھائی حصے سے زیادہ چہرے کو چھپا لے. اگر ایسا کر لیا تو بھی جو ہے نا وہ یہ جائز نہیں ہوگا. اور اگر غلطی سے بھی آپ نے خوشبو والا کوئی فیس واش یا پھر کوئی بھی اس طرح کی چیز سن بلاک وغیرہ استعمال کیا تو پھر آپ پر دم یا جو صدقہ ہوتا ہے وہ لازم آ سکتا ہے, اس کا ادا کرنا آپ کو ضروری ہو سکتا ہے. اور اسی کے ساتھ ایک اور چیز کہ کوئی میڈیکیٹڈ کریم ہوتی ہے نا, اکثر لوگ دواؤں کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں فیس پہ, کوئی بھی انفیکشن ہو یا کچھ بھی ہو, تو اس صورت میں بھی یہی ہے کہ اگر اس میں خوشبو ہے تو وہ جائز نہیں ہے, اور اگر اس میں خوشبو نہیں ہے تو وہ لگانا بھی اس صورت میں جائز ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, میں آپ کی سمجھاؤں گی. اور یہ فیس واش, سن بلاکس اور اسی طرح ماؤتھ فریشنرز, تمباکو وغیرہ, ان کا کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں سن بلاک کی اجازت اگر جو ہے وہ دھوپ کی وجہ سے کوئی سن بلاک لگا رہا ہے تو سن بلاک کی اجازت تو ہے, لیکن جب کہ اس کے اندر جو ہے وہ خوشبو پکا لی گئی ہو, اس طرح کی استعمال ہوتی ہو, یا موٹی تہ جو ہے وہ نہ ہو. موٹی تہ بہت زیادہ کسی نے اگر جو ہے وہ جلد کے اوپر اتنی زیادہ لگا دی ہے, اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہے. ویسے اس سے ہٹ کر جو ہے وہ معمولی سا نارمل جس طرح استعمال ہوتا ہے دھوپ سے بچنے کے لیے, تو لگانے کی جو ہے وہ سن بلاک لگانے کی اجازت ہے. اچھا, فیس واش کی جہاں تک بات ہے تو فیس واش کے اندر دیکھیں ایک چیز یہ پیش نظر رہے, صابن ہو یا فیس واش ہو, میل چھڑانا جو ہے نا احرام کی حالت میں میل چھڑانا منع ہوتا ہے. تو میل چھڑانے کے لیے جو ہے وہ اس طرح فیس واش استعمال نہ کیا جائے, بہتر یہ ہے کہ میل نہ چھڑایا جائے اس کے اندر. باقی رہ گئی بعض اوقات حاجت پیش آتی ہے کہ بندے نے ٹوائلٹ یوز کیا ہے تو اس وقت جو ہے وہ ہاتھ دھونے پڑتے ہیں, وہ زائل کرنا ہوتا ہے, یا کھانا کھاتے ہیں بعض اوقات تو کھانوں کے جو ہے وہ چکنائی بہت زیادہ لگ جاتی ہے ہاتھ کے اوپر, تو اس وقت جو ہے وہ ہاتھ کو صابن سے جو ہے وہ دھونا ضروری ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں ٹھیک ہے, ہاتھ تو اگر جو ہے وہ صابن سے آپ نے جو دھوئے ہیں وہ زائل کرنے کے لیے, چکنائی جو زائل ہوئی, بدبو زائل کرنے کے لیے ٹھیک ہے, لیکن ویسے نارمل صرف میل چھڑانے کے لیے جو ہے وہ صابن استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح صرف میل چھڑانے کے لیے جو ہے وہ فیس واش استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور ویسے اگر جو ہے استعمال کرتے ہیں تو استعمال کرنا درست ہے. اچھا, آج کل تو ویسے بھی چونکہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی اتنی زیادہ آگے چلی گئی ہے اور یہ چیزیں بہت سی اب جو ہے وہ فریگرنس فری بھی آنا شروع ہو گئی. آ رہی ہیں اب مارکیٹ میں بغیر خوشبو کے بھی آپ کو صابن بھی مل جاتے ہیں, بغیر خوشبو کے آپ کو فیس واش بھی مل جاتے ہیں, بغیر خوشبو کے سن بلاک وغیرہ بھی مل جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں بندہ احتیاط ہی کرے کہ جب آپ عبادت کا معاملہ ہے, عبادت میں احتیاط ہی بہتر ہوتی ہے. جب آپ جو ہے ایسی چیزیں اویلیبل ہیں, جن لوگوں کی کوئی مجبوری تھی پرانے وقتوں میں کہ انہیں چیزیں اویلیبل نہیں تھیں, دستیاب نہیں تھیں, تو بات الگ تھی. اب تو جو ہے وہ جدید دور ہے, اس میں تو چیزیں اس طرح اویلیبل ہیں. جب اس طرح اویلیبل ہیں تو آپ پریفر کریں, اگر آپ کو کوئی چیز لینی بھی ہے تو آپ اس طرح فریگرنس فری جو ہے وہ لیں, جو خوشبو والی چیزیں آپ نہ لیں, بغیر خوشبو کے آپ یہ چیزیں لیں. اور اگر آپ کو استعمال کرنی پڑ جائیں, جہاں جہاں اجازت ہے شریعت کی طرف سے استعمال کرنے کی, وہاں پر استعمال کر لیں. اچھا ٹھیک ہے مفتی صاحب. عالمات میں آپ کی سمجھاؤں گی, کیا پیغام دینا چاہیں گے عالمہ فاطمہ؟ حج جو ہے وہ اللہ تبارک, کوئی بھی عبادت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس میں ملحوظ رکھنی چاہیے. کوئی بھی عبادت تبھی بنتی ہے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جائے, ورنہ ایک عادت اور ایک عبادت میں فرق نہیں رہتا. تو عبادات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو ملحوظ رکھنا چاہیے. اسی طرح حج چونکہ گناہوں سے کفارے کا سبب بن جاتا ہے, تو پھر وہاں سے آنے کے بعد ایک آپ کا سمجھ لیں کہ نیو سٹارٹ ہے. تو آپ اگرچہ پہلے بھی اپنے معمولات پر توجہ دیں اور حلال حرام ان حوالے سے واقفیت حاصل کریں, اور پھر ان سے بچیں بھی حرام کے حوالے سے. لیکن جب آپ جو چونکہ گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتا ہے, اور پھر جب آپ واپس آ جائیں, آپ کا یہ ایک طرح سے ایک نیو سٹارٹ ہے. تو پھر اس کے بعد تو آپ کم از کم خاص طور پر اپنے معمولات کو توجہ دیں کہ یہ ایک آیا محض صرف سفر ہی رہ گیا, یا پھر آپ نے واقعی جس طرح حکم دیا گیا تھا آپ نے اس کو اس طرح ادا بھی کیا. تو جس طرح حکم دیا جائے اسی طرح اس کو ادا کرنا چاہیے. حج مقبول بندے کے کردار پہ اثر ڈالتا ہے نا, کیا کہوں گی؟ حج کیونکہ ایک بہت بڑی عبادت ہے. جو خوش نصیب حج پر جا رہے ہیں اس سال, تو ان سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ جس طرح حکم دیا گیا ہے, حکم شریعت ہے
جن جن باتوں کا خیال رکھنا ہے، جن جن باتوں کو سمجھنا ضروری ہے، تو جانے سے پہلے وہ ساری باتیں سمجھیں، اور پھر وہاں جانے کے بعد اپنے آپ کو اس طرح سنواریں کہ جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی عرض کیا تھا اور کہا تھا کہ حج وہ عبادت ہے کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس طرح پاک کر دیتا ہے کہ جیسے کوئی بچہ ابھی دنیا میں پیدا ہوا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اپنے کردار کو حج کرنے کے بعد اتنا سنوار لیں، نیٹ اینڈ کلین، نیٹ اینڈ کلین، ایسے ہو جائیں کہ پھر آپ گناہ کی طرف راغب نہ ہوں، پھر آپ کسی برائی کی طرف جو ہے وہ راغب نہ ہوں۔ آپ نے جب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام کر لیا، اس کی رضا کے لیے یہ کام کر لیا، وہ مشقت اٹھا لی، کیونکہ حج ایک مشقت ہے، جو عبادت ہے نا وہ بدنی عبادت ہے اور مشقت والی عبادت ہے، مالی تو ہے لیکن بدنی بھی ہے اور مشقت ہے۔ تو جب آپ مشقت والی عبادت کر رہے ہیں نا تو پھر اپنے آپ کو اسی سانچے میں ڈھال بھی لیں، اسی طرح سوار بھی لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر ہی ساری زندگی گزاریں۔ سبحان اللہ۔ حضور آخر میں آپ کیا پیغام دیجیے گا؟ یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ نیٹ اینڈ کلین ہو جاتے ہیں، در حقیقت یہ نیٹنس کیسے حاصل کی جائے؟ دیکھیں جو ہے وہ پہلی بات تو یہ کہ سب سے پہلے تو یہ خواہش ہونی چاہیے، میں اکثر جو ہے وہ ترغیب دلاتا رہتا ہوں کہ اللہ کا گھر بندہ دیکھے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے دربار میں بندہ حاضر ہو، یہ ایمان والے کے دل میں یہ خواہش ہونی چاہیے، اور اس خواہش کے لیے عملی اقدام بھی کرنا چاہیے۔ یعنی جس پر حج فرض ہو گیا وہ تو فرض ہے، اس نے تو بہرحال کرنا ہی کرنا ہے۔ جس پر فرض نہیں ہے وہ بھی ایسے اسباب ضرور فراہم کرنے کی کوشش کرے کہ جس سے جو ہے وہ مکہ مکرمہ کی برکتیں حاصل کرے، کعبہ مشرفہ کی برکتیں حاصل کرے، مدینہ منورہ کی برکتیں حاصل کرے، اپنی جو ہے وہ کچھ سیونگ کرے، بچائے، اور اس پہ جو ہے وہ حج نہیں کر سکتا تو عمرے پہ چلا جائے، لیکن جائے مکہ مکرمہ کی ضرور حاضری دے، مدینہ منورہ کی ضرور حاضری دے۔ وہ بھی کیا زندگی ہے کہ بندہ جو ہے مکہ مکرمہ اللہ کے گھر میں حاضر ہوئے بغیر دنیا سے چلا جائے، بندہ مدینہ منورہ میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے بغیر ہی دنیا سے چلا جائے۔ یہ کتنی حسرت کی بات ہے۔ تو جو بندہ جو ہے جو بھی ایمان والا ہے اسے بہرحال جو ہے وہ یہ کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے، جائز طریقے سے اسباب بھی اختیار کرے۔ تو جب بندہ خواہش رکھتا ہے، سچی تڑپ ہوتی ہے اور جائز طریقے سے اسباب اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ضرور اللہ کی طرف سے کرم ہوتا ہے، پھر بلاوا بھی آتا ہے، حاضری بھی ہوتی ہے، مکہ مکرمہ کی برکتیں بھی بندہ پاتا ہے، مدینہ منورہ کی برکتیں بھی پاتا ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، معلومات میں آپ دونوں کی شکر گزار ہوں۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی، اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی، احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین، دین اور خواتین۔